سوچو اگر کسی انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے خزانے کی چابیاں بھی ایک آدمی نہ اٹھا سکے بلکہ کئی طاقتور مرد مل کر اٹھائیں۔ جب شہر کے لوگ اسے گزرتا دیکھیں اور ان کی آنکھوں میں حیرانی بھی ہو اور حسرت بھی۔ لیکن پھر ایک سوال، کیا ہر دولت رحمت ہوتی ہے یا کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے سب سے خوفناک امتحان بن جاتی ہے؟ اس کہانی کا مرکز ایک ایسا انسان ہے جس کا نام سن کر لوگ کہتے تھے یہ تو قسمت کا بادشاہ ہے، مگر آسمان میں ایک فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ یہ کہانی صرف سونے اور چاندی کی نہیں، یہ کہانی ہے غرور کی، یہ کہانی ہے تکبر کی، اور یہ کہانی ہے اس دولت کی جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اور جب وہ کہہ دے مجھے جو کچھ ملا ہے میری سمجھ اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لمحے انسان زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کا غرور آسمان سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمیں بھی ایسی زندگی مل جائے، کاش ہم بھی ایسے محلوں میں رہتے۔ مگر کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جو صرف دولت نہیں بلکہ انجام دیکھ رہی تھیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جب غرور حد سے بڑھ جائے تو پھر زمین بھی خاموش نہیں رہتی۔ آج سے صدیوں پہلے جب لوگ صرف اس کی شان دیکھ رہے تھے، اسی وقت زمین نے ایک ہلکی سی کروٹ لی، جیسے کہہ رہی ہو ابھی فیصلہ باقی ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ تھا آنے والے عذاب کا۔ یہ کہانی ہے قارون کی اور اس خزانے کی جو اسے بچا نہ سکا۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا آج ہم بھی کسی نہ کسی صورت قارون نہیں بن چکے؟ اگر آپ یہ کہانی آخر تک سننا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کہانی کا کردار کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جو اپنی قوم میں پیدا ہوا، اپنی قوم کے درمیان بڑا ہوا اور پھر اپنی ہی قوم کے لیے فتنہ بن گیا۔ اس کا نام تھا قارون۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، وہی قوم جس میں اللہ نے انبیاء بھیجے، وہی قوم جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اور یہاں ایک حیرت انگیز بات، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ یہ کہانی ہمیں مصر کے اس دور میں لے جاتی ہے جب فرعون کا نظام چل رہا تھا، جب ظلم عام تھا اور جب دولت اور طاقت انسان کی قیمت طے کرتی تھی۔ اور اسی نظام کے بیچ قارون کا نام ایک مثال بن چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس جیسا امیر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے قارون کو اتنی زیادہ دولت دی تھی کہ اس کے خزانے صرف سونے چاندی سے بھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کے تالے اور چابیاں بھی اتنی بھاری تھیں کہ کئی طاقتور مرد مل کر انہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ساری دولت قارون کی محنت کا نتیجہ نہیں تھی، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق اور امتحان تھا۔ لیکن قارون نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھنے لگا۔ قارون کے محل شہر کے سب سے بلند مقام پر تھے، ریشم کے کپڑے، سونے کے زیور اور ہر طرف شان و شوکت کا سلسلہ۔ لوگ جب اسے دیکھتے کاش ہمیں بھی ایسی زندگی مل جائے۔ قارون سمجھنے لگا کہ دولت ہی اس کی قوت ہے اور قوت ہی اس کا سہارا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس زمین پر وہ اترا کر چلتا ہے اسی زمین کو ایک دن اللہ کا حکم ملنے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو فوراً نہیں پکڑتا، اسے موقع دیتا ہے، موقع کہ شاید وہ پلٹ آئے، شاید اس کا دل لرز جائے، اور قارون کو بھی یہ موقع دیا گیا۔ اس کی قوم کے کچھ لوگ، نہ امیر نہ بادشاہ، صرف سمجھدار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ اسے سمجھانے آئے۔ انہوں نے غصے سے بات نہیں کی بلکہ نرمی سے بولے، قارون اتنا اتراؤ مت، اللہ کے دیے ہوئے مال پر غرور مت کر، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کے لیے استعمال کر۔ یہ وہ الفاظ تھے جو پتھر کو بھی پگھلا دیں، لیکن یہ الفاظ قارون کے دل تک نہیں پہنچے۔ تم مجھے سکھاؤ گے؟ تم جیسے لوگ مجھے بتائیں گے کہ دولت کیسے سنبھالی جاتی ہے؟ اور پھر وہ جملہ جس نے اس کی قسمت پر مہر لگا دی، مجھے جو کچھ ملا ہے میری عقل اور میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اب دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ اس پہ ایک جملے نے اللہ کو نکال دیا اور نفس کو تاج پر بٹھا دیا۔ یہ صرف غرور نہیں تھا، یہ شکر کا انکار تھا۔ اس نے سمجھا دولت اس کی قوت ہے، اس نے سمجھا لوگ اس کے بغیر کچھ نہیں، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ قارون اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی قوم نے آخری دفعہ کہا، قارون یاد رکھ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر قارون ہنس دیا۔ اس دن قارون شہر میں نکلا، لیکن عام انسان کی طرح نہیں۔ ریشم کے کپڑے، سونے کے زیور اور ہر قدم پر شان کا اظہار۔
लोगों की नज़रें उस पर जम गईं। दौलत ने उसे सिर्फ अमीर नहीं बनाया था, दौलत ने उसे नशे में मुब्तला कर दिया था। वो चल रहा था जैसे ज़मीन उसकी है, जैसे लोग उसके हैं, जैसे किस्मत उसकी गुलाम है। मगर हर आंख अंधी नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से बोले, ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है, लेकिन उनकी आवाज़ दौलत के शोर में दब गई। कारून को एहसास तक नहीं हुआ कि दौलत का ये नशा उसे किस कदर करीब ले आया है तबाही के। और फिर वो लम्हा आ गया। कारून अपनी शान के साथ खड़ा था। महल, दौलत, खजाने सब उसके गिर्द मौजूद थे। अचानक ज़मीन लर्जी, लोग घबरा गए। किसी ने कहा, ये क्या हो रहा है? कारून ने भी नीचे देखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़मीन फट गई। कारून के कदम आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर धंसने लगे। उसका चेहरा पहले जर्द पड़ा, फिर आंखों में डर आ गया। वो चीखा, मदद मांगी, लेकिन आज न दौलत बोली न ताकत। कारून का जिस्म आधा ज़मीन में था, आधा दुनिया में। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज ज़मीन के बोझ तले दब चुके थे। जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो कोई हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। डराती नहीं, जगाती है। ये याद दिलाती है कि इज्जत दौलत से नहीं, इताअत से मिलती है। और आखिर में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर आज कारून जिंदा होता तो क्या हम उससे मुख्तलिफ होते, या फिर हम भी किसी न किसी सूरत उसी रास्ते पर चल रहे हैं? आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको इससे कुछ सबक मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को भी आगे वीडियोज़ बनाने की हिम्मत मिले। फ़ी अमानिल्लाह।